توقع تھی آپ کو یہی فیصلہ آئے گا نواز شریف صاحب کا؟ بہرحال بہت طاقتور شخصیت ہے پاکستان کی سیاست کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان کا کوئی امیر کبیر شخص جرم کرتا تھا تو اس کو سزا سے مبرا کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب آدمی کمزور آدمی کرتا تھا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی. تو یہ اصول اگر ہم اپنے ملک میں اور اپنے نظام پہ لاگو کریں تو اس میں امیر عباس جیسا اور علی محمد جیسا شخص تو بغیر کسی جرم کے بھی 80 دن جیل کی کال کوٹلی میں اور ڈیتھ سیلوں میں گزار سکتا ہے. لیکن وہاں میاں صاحب جیسے لوگ جو ہیں جیل میں سزا یافتہ ہونے کے باوجود باہر جا سکتے ہیں، 3-4 سال وہاں رہ سکتے ہیں، واپس آ کے اس طرح کا ریلیف بھی دے سکتے ہیں. میاں صاحب کو اپنے ملک میں ہونا چاہیے، آنا چاہیے، اور ان کے آنے کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے اچھی باتیں آئے ہیں. لیکن ساتھ ہی اگر وہ بڑے لیڈر ہوں، اور بڑے لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین سے بیک ڈور پہ کوئی راستہ نہیں لیتا. جس پوزیشن سے وہ گئے تھے اگر اس پوزیشن پہ وہ آتے یا آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قد بڑھے گا کہ وہ اسی جگہ آئے جہاں سے وہ گئے تھے. بیماری کی وجہ تھی، اس کے بعد جو بھی چیزیں تھی وہ بیماری کی بات لیکن بہت علی کنٹروورشل بھائی ہو وہ گئی. تو اب ایک مجرم کے طور پر گئے تھے اور چوتھی بار کے وزیر اعظم کے طور پر واپس آ رہے ہیں. تو اس میں آپ نے جو سوال کیا کہ کیا آپ کو حیرت ہوئی ہے، تو حیرت مجھے نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے ہوئے ہیں اس دور میں جس میں ہم نے میاں صاحب کی اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست دیکھی. تو میاں صاحب نے ہمیشہ ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ سے ہی جو ہے وہ سیاست کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف میاں صاحب کے لیے اس طرح کا ریلیف ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جیسے شخص جو کچھ نہ کر کے بھی اس وقت ابھی تک اپنی ضمانت کا کیس لگوانے کے انتظار میں ہے. جس طرح سے ان کا توشہ خانہ کا کیس فوری طور پہ ختم ہوا، اپنا سزا ہوئی، ان کو بھیجا گیا، اور اب جس طرح سے سائفر کیس میں تیزی دکھائی جا رہی ہے، تو جو وہ بیلنسنگ ایکٹ ہے کہیں ایسا تو نہیں لیکن ہے کہ آپ کے لیے جی خان صاحب، آپ کے لیے ایک بری خبر یہ ہو سکتی ہے اور آپ کی پارٹی کے لیے کہ اگر آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو سائفر کیس میں ضمانت مل جاتی ہے، جس ضمانت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ محفوظ کر چکی ہے، اگر ضمانت مل جاتی ہے تو جس طرح انہیں توشہ خانہ میں سزا کے بعد سائفر کیس میں رکھ لیا گیا تھا ریمانڈ پہ، اسی طرح اب انہیں 9 مئی کے مقدمات میں بھی رکھ لیا جائے گا. تو باہر تو وہ نہیں آ سکتے، یہ تو بھول جائیں آپ. دیکھیے، بے شمار کیسز جناب عمران خان صاحب پہ ہوئے بغیر کسی وجہ کے، اور صرف 9 مئی سے پہلے بھی ان پہ بے شمار کیسز ہوئے. اور یہ بات آپ کی جو ہے وہ درست ہے کہ بہت سی کیسوں میں ان کی، جس طرح سائفر والے کیس میں گرفتاری ڈالی گئی، یعنی کہ وکالت میں بہت کم آپ کو ایسے دیکھنے میں ملتا ہے، نہیں ہوتا ایسے، شاذ و نادر. اور جب عمران خان صاحب جیسا ہائی پروفائل ایک شخص ہو کہ ان کو اور ان کے وکلاء تک کو علم نہیں تھا کہ ان کی گرفتاری اس کیس میں ڈالی گئی تھی، وہ بھی ایک ایسی عدالت کی طرف سے جس کا بننا بھی ایک ایسے لا پہ تھا جس پہ صدر مملکت وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا. عمران خان صاحب وہ شخص ہیں کہ آج جس جوڈیشری سے ان کو انصاف کی توقع ہے، یہ جوڈیشری جب پابند سلاسل تھی، جب ایک مطلق العنان شخص کے نیچے یہ جوڈیشری پابند سلاسل تھی، اس آدمی نے اس جوڈیشری کے لیے بھی جیل کاٹی. مشرف صاحب کے زمانے میں عمران خان صاحب نے 8 دن جیل کاٹی اور اس کے لیے تحریک چلائی. ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس وقت ایک کال کوٹڑی میں ہے، میرے جیسے عام لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ایک تکلیف سہی ہے، ہمارے اور لوگ سہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب 40 سال سیاست کر کے بھی وہ نہیں سیکھے جو ہم جیسے لوگ سیکھ گئے ہیں کہ آپ جب آرگینکلی موو کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی برکت بھی آتی ہے، اور عوام بھی ہماری اب اتنی بھولی نہیں ہے. تو اگر اس طرح سے آپ باہر سے جو ہے آ جاتے ہیں، آنا میں سمجھتا ہوں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم اس کو ڈس ویلکم نہیں کرتے، ہم اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کرتے. آنا چاہیے اپنے ملک میں، لیکن اگر اس طریقے سے آپ ہوائی آ کے تو وہاں جلسہ کر جاتے ہیں، اس سے آپ کا سیاسی قد بڑھے گا نہیں، اس سے آپ کا سیاسی قد مزید چھوٹا ہوگا. اور ایک سوال اگر کوئی نہ پوچھے تو ضمیر تو پوچھے گا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہیں اس استقبال کی نظر نہ ہو جائے. کہ ایسا تو نہیں کہ اس ساری آمد اور آنیہ جانیہ میں جو آپ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، کہیں وہ راوی کے دریا میں تو اب پانی اتنا نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اگر ہے، کہیں اس میں بہہ تو نہیں گیا. کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف کی خاطر جمہوریت اور الیکشن کو روکا جا رہا ہے. خورشید شاہ صاحب کہہ چکے کہ وہ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں اور ڈیل سے ان کو اقتدار ملے گا. جس طرح سے وہ آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے نا کہ آپ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، ہمیں کون سی ذاتی کوئی، ہم نے ایک دوسرے کا گھر تو نہیں دبایا ہوا پی ٹی آئی نے یا میاں نواز شریف صاحب نے. ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں. کسی بھی وکیل سے، آپ پی ٹی آئی کے وکیل بے شک نہ ہو، کسی وکیل سے، عام وکیل سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا
کہ مجرم کو اس طرح سے ضمانت نہیں ملتی، سزا یافتہ کو ایک ضمانت آپ کو ملتی ہے جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، آپ کو ایک پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے کہ آپ عدالت تک چلے جائیں۔ اگر تو میاں نواز شریف صاحب اب بھی ان کے پاس سوچنے کا وقت ہے، اپنا سیاسی قد کاٹ ان کی مرضی ہے کہ اس کو وہ بڑا کرتے ہیں یا اس کو واپس ادھر ہی رکھتے ہیں جدھر وہ ہے، اور وہ ہے وہی آئی جی آئی والا قد، وہ بونے والا قد، کہ اگر آپ اب بھی اگر آتے ہیں اسی جیل میں سیدھا واپس، دیکھیں جیل کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، میں خود کاٹ کے آیا ہوں، ہمارا لیڈر بیٹھا ہوا ہے، اگر میاں صاحب ادھر ہی آتے ہیں اسی جیل میں، کوٹ لکھپت تھا شاید میرے خیال میں، یا لاہور کا ہی تھا کوئی، تو اگر وہ ادھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کوئی ایکسٹرا ریلیف نہیں لینا، میں جیل کے اندر جاؤں گا، وہاں سے میں ریلیف لوں گا وہ اگر چار آئین کے چار مطابق۔ سال انہوں نے جی نظام انصاف سے فرار اختیار کر کے وہ برطانیہ بنے، آپ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں آنے کے لیے آئے ہیں کیا واپس؟ تو دیکھیں پھر امیر عباس اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہاں وقت تو گزر جاتا ہے، یہ صحیح. ساری باتیں یاد رہتی ہیں، کبھی پھر آپ سیاسی ایک اپنی ایک استحکام کی بات نہ کریں، لیکن اگر ایسا میاں صاحب نہیں کرتے تو بیسیکلی خود ہی وہ اس سیاسی اکھاڑے کو مزید خراب کریں گے۔ جو 90 کی سیاست تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سیاست سے ہم لوگ کچھ نہیں سیکھ سکے۔ باقی جہاں تک تحریک انصاف کی پریشانی کا تعلق ہے، تو پریشان تو امیر عباس وہ ہوگا جو غلط راستے پہ ہو، جس کے ساتھ عوام نہ ہو۔ تحریک انصاف کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔